पंजाब की अफसर शाही में एक बार फिर बड़ी तब्दीली। 3 साल में 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वां आईजी आ गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में एक बार फिर आला ओहदों पर फाइज अफसरों की उखाड़ पछाड़ कर दी गई। 3 साल में 7वां आईजी पुलिस तैनात कर दिया गया। इनाम गनी की जगह राव सरदार अली खान को पुलिस की कमान सौंप दी गई। दूसरी तरफ डॉक्टर कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब बन गए। वो 3 सीनियर अफसरों को सुपरसीड करके इस ओहदे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर कामरान अली अफजल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह से 5 साल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ से 3 साल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी से 2 साल जूनियर हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने आला ओहदों पर बार बार की तब्दीली पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली वजीर आला का इख्तियार है, जिसे चाहे जितने अरसे के लिए लगाए। ये सीएम पंजाब की जनाब अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे जितना टाइम के लिए लगाए। आइन और कानून उसके रास्ते में कोई कदखल नहीं लगाता और जनाब हमारा भी एक जनाब डिफेंसिव होकर इसके ऊपर जवाब देना बनता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इनाम गनी को 9 सितंबर 2020 में पंजाब का 6ठा आईजी तैनात किया गया था। इससे कबल कलीम इमाम 3 माह, मोहम्मद ताहिर 1 माह और अमजद सलीमी 6 माह आईजी पंजाब रहे। आरिफ नवाज 7 माह और शुएब दस्तगीर 9 माह तक फराइज सर अंजाम दे सके। तहरीक इंसाफ हुकूमत में पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर हुसैन दौरानी थे, जिन्हें तब्दील करके नसीम खोखर को तैनात किया गया, मगर वो भी ज्यादा अरसा सीट पर बराजमान न रहे और कुर्रा मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान के नाम निकला, जो 4 माह 27 दिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे। जिसके बाद 23 अप्रैल 2020 को जवाद रफी मलिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने थे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जवाद रफीक मलिक को विफाकी सेक्रेटरी सनतो पैदावार डिवीजन और इनाम गनी को आईजी रेलवेज पुलिस तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल करने का हुक्म दिया था। 25 मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील ज़ेरे इल्तवा है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला लटका दिया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को पंजाब के बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल करने का हुक्म दिया था। 25 मार्च के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील ज़ेरे इल्तवा है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला लटका दिया। पंजाब जुडिशल एकेडमी का जिला अदलिया के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग का फैसला। ट्रेनिंग फैसलाबाद समेत 29 इजलास में कल 8 सितंबर को होगी। चीफ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जिला अदलिया को इंतजामात मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जिला अदलिया में ज़ेर समाअत केसेस की केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से ट्रेनिंग करवाने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑनलाइन ट्रेनिंग की मंजूरी दे दी, जिस पर डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी ने जिला अदलिया को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। ट्रेनिंग सेशन कल 8 सितंबर को होगा। ट्रेनिंग सेशन में फैसलाबाद समेत 29 इजलास के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स शामिल होंगे, जिन्हें केस मैनेजमेंट के हवाले से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। महंगाई से सताई आवाम के लिए बुरी खबर। झंग में भी आटा महंगा। 20 किलो का थैला 150 से 250 रुपए तक महंगा होकर 1300 रुपए, जबकि सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब से। जंग की गला मंडी में गंदम की कीमतों में इजाफा। मार्केट में आटा भी महंगा हो गया। मार्केट में सादा आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपए का हो गया, जबकि सुपर फाइन का 20 किलो का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा। फ्लोर होलसेल डीलर्स का कहना था कि 15 किलो आटे का थैला 950 रुपए का हो गया है। मुहर्रम से पहले आटे की कीमतों में इस्तेहकाम था, जो अचानक बढ़ा है। 15 दिन में जो है ना 150 रुपये जो है ना गट्टू के साथ 15 किलो का गट्टू हम बेच रहे हैं 800 रुपये का। आज हम जो है 950 का बेच रहे हैं। फ्लोर मिलें हमें दे रही 940 रुपये। पहले हमें ये मिल रहा था 780 रुपये से लेकर 790 तक, हम 800 तक फ्लोर कर रहे थे। गंदम का रेट पहले था 1850 रुपये, 1850 लेके 1900 तक मार्केट में अवेलेबल था। अब जो है ना गंदम मार्केट में नहीं है। फ्लोर होलसेल डीलर मोहम्मद सदीक का कहना था कि मार्केट में गंदम की कीमत 2150 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। सरकारी गंदम मार्केट में ना आई तो आटा मजीद महंगा होगा, जिस पर शहरियों का कहना था कि आटा बुनियादी चीज है। हुकूमत की गिरफ्त कहीं नजर नहीं आती, जिससे गरीब मुतासिर हो रहा है। आटा भी हमें नहीं मिल रहा। आटा शार्ट है, आटा शार्ट हो रहा है। अगर हम 10 किलो लेते हैं
کہ شام کو ہمارے اتنے گھر میں فیملی رہتی ہے کہ شام کو ہمارا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں, ہم غریب عوام ہیں. فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت اکتوبر کے آخر میں گندم جاری کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے, جو غلط ہے. آٹے کے نرخ کم کرنے کے لیے مارکیٹ میں گندم وافر ہونا ضروری ہے. کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف, جنگ. عوام کے لیے مہنگائی کا عذاب پھر آنے کو ہے تیار. آٹا ہوگا مزید مہنگا. 1 ستمبر کے بعد دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا, لیکن فلور ملز کو گندم کا کوٹا بحال نہ ہو سکا. تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. ایک وقت کی روٹی بھی کیا ہو جائے گی مشکل, کیونکہ آٹا مزید مہنگا ہوگا. حکومت کی جانب سے فلور ملز کا کوٹا بحال نہ کیا گیا. پہلے 15 اگست پھر 1 ستمبر کا وعدہ کیا گیا, جبکہ دوسرا ہفتہ شروع مگر کوٹا بحال نہ ہو سکا. گندم خشک ہونے سے اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 2250 من کو پہنچ گئی. ڈیلے ہوتا گیا اور خاص طور پہ مارکیٹ میں کچھ گندم موجود تھی, جس کی بنا پر ہمارا ان سے طے تھا کہ ہم 1 ستمبر کو کوٹے کا اجرا کر دیں گے. اب مارکیٹ سے جو پرائیویٹ گندم ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ آج کی مارکیٹ کی قیمت 2200 روپیہ فی من ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید یہ آٹا مہنگا ہو سکتا ہے, اگر حکومت نے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں کوئی واضح پالیسی نہ دی تو. چند دن میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 جبکہ 15 کلو کا وائٹ آٹا 1200 کو کراس کرنے کا خدشہ ہے. فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیونکہ گندم مہنگی ہو گئی. سابق چیئرمین شاہد ممتاز باجوہ کہتے ہیں قیمتیں اوپر جائیں گی کیونکہ کوٹا بحال نہیں ہوا. کیسے سستا آٹا دیں, اوپن مارکیٹ پر حکومت کا کنٹرول نہیں. یکدم مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک تیزی آئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, چونکہ آپ کے صوبہ سرحد کی سرحدیں کھلی ہوئی ہیں, سندھ میں بھی جا رہی ہے گندم, جا رہی ہے, آٹا بھی جا رہا ہے. تو جب تک یہ محکمہ خوراک اور پنجاب حکومت مل کے کوئی آنے والے سیزن کے بارے میں کوئی واضح پالیسی کا اعلان نہیں کریں گے تو یہ مہنگائی دن بدن آٹے کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. حکومت کی جانب سے آدھے شہروں میں کوٹا دیا گیا, جبکہ باقی تاحال انتظار میں ہیں, جس کی وجہ سے قیمتیں آئے روز اوپر جا رہی ہیں. کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ بلال ڈوگر, فیصل آباد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں SOPs نظر انداز. کورونا کیسز میں تیزی. ڈویژن میں مزید 5 اموات, 121 نئے کیسز آئے. فیصل آباد میں 3 مریض جان کی بازی ہار گئے. 85 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. فیصل آباد میں کورونا کے وار مزید تیز ہونے لگے. 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. 85 نئے افراد متاثر ہوئے. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 1787 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. محکمہ صحت کی شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل. صوبہ ٹیک سنگھ میں کورونا کیسز خطرناک حد تک بڑھنے لگے. 24 گھنٹوں میں 2 مریض جان سے گئے. 23 نئے کیسز آئے. جنگ میں کورونا کے وار نہ تھم سکے. ہسپتال مریضوں سے بھر گئے. شہریوں نے SOPs کو نظر انداز کر دیا. مزید 8 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. فیصل آباد سے دبئی جانے والوں کے لیے خوشخبری. ریپڈ کورونا ٹیسٹ کی قیمتوں میں 1500 روپے کی کمی. ٹیسٹ اب 5000 روپے میں ہوگا. ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء کا ایئر لائنز اور لیبز نمائندگان سے ملاقات میں فیصلہ. محکمہ صحت جنگ کی سستی صرف 7% افراد کو ہی مکمل ویکسینیٹ کر سکا. ضلع بھر میں 4 لاکھ سے زائد افراد ویکسین کی پہلی ڈوز لگوا کر واپس ہی نہیں آئے. DC نے ویکسین کا ہدف پورا کرنے کے لیے روزانہ 20,000 ویکسین لگانے کا ٹارگٹ مقرر کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف. جنگ میں تمام سختیوں کے باوجود محکمہ صحت ویکسین لگانے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا. ضلع بھر میں 16 لاکھ سے زائد کا ہدف تاحال 4,24,000 افراد کو ویکسین لگائی جا سکی. دوسری ڈوز لگوانے والوں کی تعداد صرف 1,07,000 تک محدود ہو گئی. یہ ویکسین سینٹر جو ہے نا, یہاں پہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے. اس رش کو کم کرنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونین کونسل وائز جو ہے نا مختلف ٹیمیں جو ہے نا وہ تشکیل دی جائیں تاکہ لوگوں کو ویکسین لگوانے میں آسانی پیدا ہو. اسپتال گئے ہیں, وہاں پہ سینو فارم مل رہی ہے, سینو فک نہیں مل رہی. میں نے سینو فک لگوانی ہے. حکومت سے اپیل کرتے ہیں وہ جلد سے جلد بھیجیں. دوئی ڈوز لوان واسطے آیا ہسپتال سینو ویکس کو نہیں ملتی پی. 2 گھنٹے ہو گئے زلیل ہو رہے ہیں, لائن لگے ہیں. جو سارا نمبر آیا انہوں کی ویکسین آیا ہی کوئی نہیں. محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پہلی ڈوز لگوانے والوں کی شرح 25.38%, دوسری ڈوز لگوانے والوں کی شرح 6.42% رپورٹ ہوئی. مکمل ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 7.44% ریکارڈ کی گئی. جبکہ شہریوں کا کہنا تھا جو ویکسین ہم لگوانا چاہتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی, مزید انتظار کرنا پڑتا ہے. ویکسینیشن کا پروسیس ہمارے پچھلے 10 سے 15 دنوں میں کافی حد تک بہتر ہوا ہے. کچھ اس کی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, لوگوں میں ڈر خوف آیا ہے. کچھ حکومت کی طرف سے سختی بھی ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں. فرسٹ ڈوز والے بھی آ رہے ہیں اور سیکنڈ ڈوز لگوانے کے لیے بھی آ رہے ہیں. DC فیاض موہل نے ویکسین کی شرح بڑھانے کے لیے روزانہ 20,000 ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کر دیا. آئندہ 15 دنوں میں زیادہ تر لوگوں کو ویکسین نہ لگائی تو پہلے لگائی ویکسین کا اثر بھی زائل ہو جائے گا. محکمہ صحت کے پاس 60,000 ویکسین
موجود جو ضرورت سے زیادہ ہیں۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگا کر ضلع جنگ کو کورونا سے محفوظ بنائے گا۔ کیمرہ مین عظیم لودھی کے ساتھ طیب سیف جنگ۔ جنگ میں محکمہ صحت کی جانب سے شہری کو ویکسین لگانے کا عمل جاری۔ سی ای او ہیلتھ نے کہا مجموعی طور پر 5,94,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ جنگ میں 16 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف دیا گیا اور محکمہ صحت کو ہدف پورا کرنے میں ناکامی کا سامنا بھی رہا۔ تاہم ابھی محکمہ صحت کی حکمت عملی کے باعث ویکسینیشن کا عمل بہتر ہونے لگا ہے۔ فل ویکسین لگوانے والے شہریوں کی شرح بڑھ کر 7% تک ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 5,94,000 افراد کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر کا کہنا ہے کہ مقررہ وقت پر سیکنڈ ڈوز لگوانے کے لیے شہری آ رہے ہیں اور ان کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ تاہم شہریوں سے اپیل ہے کہ کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے بوسٹر ڈوز جاری کر دی۔ جنرل ہسپتال سمن آباد سینٹر سے لگائی جا سکے گی۔ صبح 8 سے رات 8 بجے تک ضلع بھر کے شہری بوسٹر ڈوز حاصل کر سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے جنرل ہسپتال سمن آباد سینٹر مقرر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر بلال احمد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز کا کہنا ہے نیشنل بینک میں 1270 روپے فیس جمع کروا کے بوسٹر ڈوز لگوائی جا سکتی ہے۔ فائزر کی بوسٹر ڈوز جنرل ہسپتال سمن آباد میں موجود ہے اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد نادرا سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے شہری کو 2 ڈوز متعلقہ ویکسین مکمل کرنا ہوں گی۔ تاہم بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے 1 ماہ کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ متعلقہ شہری کا نام آن لائن لنک کے ذریعے رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے۔ جی، جن لوگوں نے کوئی بھی ویکسین ایسی لگوائی ہوئی ہے کہ جو بیرون ملک ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ان کے لیے جو بوسٹر ڈوز ہے وہ فائزر کی بوسٹر ڈوز، اس کے لیے جو ہمارا گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہے جو صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک چلے گا۔ جنرل ہسپتال سمن آباد میں بوسٹر ڈوز کے علاوہ کوئی ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ یو اے ای کے سفیر حمد عبدالزہبی کا فیصل آباد افواہ ہسپتال کا دورہ، انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی سینٹر کا افتتاح کیا۔ دوسری جانب انہوں نے چیمبر آف کامرس کے دورے میں صنعت کاروں سے ملاقات بھی کی۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تعینات یو اے ای کے سفیر حمد الزہبی نے فیصل آباد میں کھڑیاں والا ابوا ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے پیٹرن اینڈ چیف ابوا ہسپتال خرم افتخار سے ملاقات بھی کی اور ہسپتال کی سوسائٹی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ I have nothing to add. Just I want to thank everyone here. Thank you much. حمد الزہبی نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں بھی صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یو اے ای کے پاکستان کے درمیان، یو اے ای اور پاکستان کے درمیان نئے تجارتی معاہدوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ This is really important. The transparency of the relation between UAE and Pakistan is, alhamdulillah, always on the high level. And whenever we need anything from the Pakistan side, they're always there. And whenever they need anything from UAE, we're always there. Thank you. یو اے ای کے سفیر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط بڑھانے کے لیے وفد کے تبادلے بھی بہت ضروری ہیں تاکہ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین شاہزیب اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ آر پی عمران محمود کا دورہ جنگ، تمام ڈی ایس پیز کے ساتھ تعارفی میٹنگ، پولیس کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ ڈی پی او آفس آنے پر آر پی او کو سلامی پیش کی گئی۔ ڈی پی او سرفراز ویک نے آر پی او عمران محمود کو خوش آمدید کہا۔ آر پی او نے کہا خواتین کو ہراساں کرانے کا سلسلہ بند کرایا جائے، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی لائی جائے، ہر ڈی ایس پی اپنے سرکل کی کارکردگی کا جواب دہ ہوگا۔ آر پی او نے پولیس لائن میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عمران محمود نے پولیس لائن میں پولیس کینٹین کا بھی افتتاح کیا۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جنگ پولیس کی کارکردگی بہت بہتر ہے، معمولی نوعیت کے جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں جس کا سدباب کیا جاتا ہے۔ میری کوشش ہوگی ریجن بھر میں تمام تھانے کسی بھی مقدمے کو فوری انجام تک پہنچائیں، کوئی بھی کیس لٹکایا نہیں جا سکا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام، ایف بی آر نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث فیصل آباد کے 69 کاروباری افراد کو بلیک لسٹ کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔
FBR की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन ने फैसलाबाद के 69 अफराद को ब्लैक लिस्ट किया। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले अफराद मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे। बैन होने वाले अफराद के साथ कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से ताजर रहनुमा और सरपरस्ते आला चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मियां जफर इकबाल का कहना है, बिलाशुबा ताजरों का गैर कानूनी इकदामात में मुलव्वस होना काबिल मजम्मत है। FBR को इस हवाले से मजीद तहकीकात करनी चाहिए। कारोबार बंद करना किसी का हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जब इस हद तक जा रही है तो हमें उसको ये भी पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे ये प्रे करें कि हमारा पाकिस्तान का एक गरीब मुल्क है, तो जहाँ पे हमारे लोग जो है इस वक्त सतह गुर्बत पे काफ़ी हद तक नीचे गिरे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि उनके जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में गए हैं तो उनकी वापसी के लिए भी कोई मैकेनिज़्म बना दे। ताजर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले दीगर नुमाइंदों का कहना था, काली भेड़ों की निशानदेही अच्छी बात है, ताहम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की जाने वाली रकम भी वापस लाई जानी चाहिए। ताजर लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करते हैं। लामहला इनकी पेमेंट्स आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। अगर सिर्फ वो पेमेंट्स आने जाने पे आप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ अनजस्टिस है। उन्हें मौका देना चाहिए सफाई का कि वो क्यों किस तरह इस सिस्टम में आए हैं कि उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। FBR वालों ने तो अजीब अजीब किस्म की जो है ना हरकतें शुरू की हुई हैं। कारोबारी लोग जो हैं वो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं भाई? अगर तो कोई बंदा वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, कोई ऐसा पैसा जो मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, या मंशियात का पैसा हो, या कोई गोला बारूद में इस्तेमाल हो रहा हो, या कोई जो दहशतगर्द तंजीम है उनके साथ उनको कोई फंडिंग कर रहा हो, तो फिर तो हुआ। तो एक बंदा बिजनेस कर रहा है और उसका अगर फ़र्ज़ करो कैश ट्रांजैक्शन हो रही है किसी टैक्स एविजन की वजह से, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग गिनना जो है ये सरासर ज़्यादती है। ये सारे जो प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं इस हवाले से पेश किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी हालात जो ख़राब किए जाएँ और इससे जो ताजर तबका है, जो इंडस्ट्री तबका है वो परेशान हो। जब तक ये तबका ऐसा है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी इस्तेमाल होता है, अगर ये लोग परेशान हो गए, अगर ये लोग ऐसे मामलों में फंस गए तो यहाँ ना कारोबार होंगे, ना यहाँ टैक्स पे होंगे, ना कोई मामले चलेंगे। ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद मुल्क में किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे, जबकि इनके साथ कारोबार करने वालों को भी जुर्माना और कैद की सजा होगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। रिकॉर्ड की गलती या नादरा अमले की मिलीभगत, इस्लाम नगर के रिहायशी दो भाइयों का कौमी शनाख्ती कार्ड एक ही नाम पर जारी कर दिया गया। दोनों का नाम फकीर हुसैन दर्ज। अहले खाना परेशान, नादरा दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास बेग। रिकॉर्ड की गलती या नादरा अमला की मिलीभगत, दो शनाख्ती कार्ड एक ही नाम पर जारी कर दिया। इस्लाम नगर के रहायशी फकीर हुसैन के छोटे भाई का नाम भी फकीर हुसैन दर्ज कर दिया। मुतासरा फैमिली का कहना है कि चाचा हमारे वालिद के नाम का कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाकर फ्रॉड करता है, जबकि निकाह नामा और दीगर रिकॉर्ड के मुताबिक चाचा का असल नाम अशरफ है। असल फकीर हुसैन की बीवी कहती हैं 1.5 साल से नादरा दफातर और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। मेरे मियां दा नाम फकीर हुसैन आ, मेरे देर ने फकीर हुसैन दा शनाख्ती कार्ड बना लिया। 2-2.5 साल हो गए सानू ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਟਾਏ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਨਾਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। पुलिस और नादरा काम से इंसाफ और ID कार्ड में दुरुस्तगी का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानब दो सगे भाइयों का कौमी शनाख्ती कार्ड एक ही नाम पर जारी होना नादरा की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। इंडिया क्रिकेट टीम को हमेशा खौफ में रखने वाला बॉलर मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो फैसलाबादी कुड़ियां PCB पर बरस पड़ी। लड़कियां कहती हैं इंडिया को जिस खिलाड़ी का खौफ था इसे ही खुद डेडलाइन लगा दिया। इसी वाले से जानते हैं नुमाइंदा अली रजा से। जी अली बताएगा अपनी इस रिपोर्ट में। है कि मोहम्मद आमिर का प्रेशर था इंडिया की टीम पर। मोहम्मद आमिर का जो है काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है हमेशा ही कहा गया कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे इंडिया के खिलाफ, और उन्हें हम बहुत ज्यादा फोर्स करके हुकूमत से या उनकी टीम से कहेंगे
کہ انہیں رکھا جائے. محمد عامر کو باہر نکال دیا تو انڈیا کو تو مور پاور مل گئی ہے کہ وہ جو ہے میچ جو ہے خود ون کر سکیں. ہاں جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں محمد عامر کو جو ہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا، جس میں فیصل آباد کی کڑیاں سامنے آ گئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد عامر کے ساتھ جو ہے وہ غلط سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. یہی ایک پلیئر تھے جو انڈیا کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالتے تھے. لڑکیاں میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں ان کو ٹیم میں نہیں شامل کیا گیا؟ محمد عامر کو ٹیم میں شامل کیا جائے، بہت اچھے پلیئر تھے، ہم ان کا میچ بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھتے تھے. یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی گئی، ان کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ محمد عامر کا دوبارہ ٹیم میں دیا جائے. انڈیا کے خلاف بڑے میچز ہوتے تھے، محمد عامر کا ایک پریشر ہوتا تھا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ میچ دیکھتی رہی ہیں، آپ نے بتایا کہ تمام میچ دیکھے ہیں. جی وہ بہت اچھی بالنگ کرتے تھے انڈیا کے خلاف، اور انہیں ہم بہت زیادہ فورس کر کے حکومت سے یا ان کی ٹیم سے کہیں گے کہ انہیں رکھا جائے، اس ٹیم میں ایڈ کیا جائے. یہ کہنا ہے کہ محمد عامر کی واپسی ہونی چاہیے تھی، جن کو جو ہے وہ ٹیم پہ نہیں گئے. تنقید کی جا رہی ہے پی سی بی کی جانب سے، اور بھی یہاں پہ موجود ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان جو ٹیم ہے اعلان کر دیا گیا، محمد عامر کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اوبویسلی ہونا چاہیے. محمد عامر جو ہے وہ کافی اچھے بالر ہیں، اور انڈیا کے خلاف تو اسپیشلی وہ بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے انڈیا کو ڈاؤن فیل کروایا ہے. بٹ اگر محمد عامر کو باہر نکال دیا تو انڈیا کو تو مور پاور مل گئی ہے کہ وہ جو ہے میچ جو ہے خود ون کر سکیں. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ محمد عامر کا پریشر تھا انڈیا کی ٹیم پر، اس کے علاوہ اوور آل تمام ٹیموں پر؟ جی محمد عامر کا جو ہے کافی زیادہ پریشر تھا، کیونکہ ان کی بالنگ جو ہے ہمیشہ ہی کہا گیا کہ ان کی بالنگ بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی بی نے ان کے ساتھ کیا بہتر کیا کہ ان کو باہر رکھا یا ان کو شامل نہیں کیا؟ نہیں، ان کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ناانصافی انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، تو وی شوڈ تھنک کہ ان کو بیک لانا چاہیے. تمام جو ہے فیصل آباد کی کڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ محمد عامر کے ساتھ جو ہے وہ نروس سلوک کیا گیا ہے. ان کے ساتھ کم از کم اگر کوئی معاملات پی سی بی کی جانب سے چل بھی رہے تھے تو ان معاملات کو حل کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا تھا. لیکن محمد عامر کو جو ہے وہ ٹیم سے شامل نہ کرنے پر فیصل آباد کی کڑیاں کافی غصے میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد عامر کو سیریز کے طور پر اس طریقے سے چیک تو کیا جاتا کہ وہ کتنے اچھے پلیئر ہیں. انڈیا کے خلاف کافی اچھی ان کی کارکردگی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب جو ہے وہ محمد عامر ورلڈ کپ میں جو ہے وہ اپنی بالنگ نہیں دکھا سکیں گے. جی، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.